صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کما هو اہلہ۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا امام زمان۔ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ ڈاکٹر عمران کو سنیں، یہی باتیں ہیں۔ وہ بھی یہ واویلا کر رہے ہیں کہ دن بدن مسلمانوں کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ لوگ علاج کی بات نہیں کرتے۔ حسین بیماری بھی بتاتا ہے اور ساتھ میں علاج بھی کراتا ہے۔ کتنے دشمن تھے؟ تو آپ دیکھیں گے رسول کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے 3 دشمن تھے۔ ایک بت پرست جن سے رسول خدا نے جنگیں کی ہیں، یعنی جس کو آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہو کسی کو بتانے کے لیے کہ جناب کتنے دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے،
تو پہلا دشمن نکلتا ہے بت پرست کہ اتنی جنگ رسول خدا نے لڑی، وہ جنگ بدر ہو، وہ جنگ احد ہو، یہ کن کے ساتھ تھیں؟ بت پرستوں کے ساتھ تھیں۔ جن شہداء کا آپ نام گنواتے ہیں کہ جناب حمزہ شہید ہو گئے، وہ کس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ بت پرستوں کے ساتھ۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا دشمن مسلمانوں کا کون؟ یہود، جن کے ساتھ جنگیں لڑیں، اور جنگ خیبر اس کا مشہور واقعہ ہے۔ دوسرا دشمن یہود۔ تیسرے دشمن مسلمانوں کے مسیحی، جس کا واقعہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے آئے مباہلہ میں کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تینوں واقعات قرآن میں ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے تین دشمن تھے، اور مقام تعجب ہے آج بھی بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کے تین ہی دشمن ہیں۔ آج بھی بت پرست مسلمانوں کے دشمن، آج بھی یہودی مسلمانوں کے دشمن، آج بھی مسیحی مسلمانوں کے دشمن۔ تو مسلمان کل بھی مانتا تھا کہ میرے تین دشمن ہیں، مسلمان آج بھی مانتا ہے کہ میرے تین دشمن ہیں۔ جو حالت اس کی کل تھی وہی حالت اس کی آج ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کل ان کا علاج کس نے کیا تھا۔ معالج کو ڈھونڈو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب جنگ احد میں گئے تو معالج علی تھے، جب خیبر میں گئے تو معالج علی تھے، جب مباہلہ میں گئے تو معالج علی تھے، اور آج بھی ان تینوں دشمنوں کے مقابلے میں علی والے کھڑے ہیں۔ آپ علاج کے پیچھے نہیں جاتے، بس کہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہیں۔ ذرا اپنی تاریخ تو پڑھو کہ کل تجھے ان تینوں سے بچایا کس نے تھا۔ خیبر میں تجھے علی نے بچایا، خندق میں تجھے علی نے بچایا، مباہلہ میں تجھے علی نے بچایا۔ تبھی رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، جب تک یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھوں میں ہوں گی یہ تینوں دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک ہاتھ میں کتاب خدا کو رکھو اور دوسرے ہاتھ میں دامن محمد اور آل محمد کو رکھو۔ تو یہ ساری جنگیں اور ان کا علاج خدا نے کس کی ذات میں رکھا ہے؟ آل محمد میں رکھا ہے، کہ جو انسان منسلک رہے گا اس دروازے سے اسے تینوں دشمن نقصان نہیں دے سکتے۔ اور واللہ آج اس کے عینی شاہد ہیں آپ لوگ کہ آج یہودیوں کے مقابلے میں کون کھڑے ہیں؟ کل خیبر شکن کھڑا تھا، آج خیبر والے میزائل بنانے والے کھڑے ہیں۔ کل امیر المؤمنین کھڑے تھے اور آج علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ تو یہ اٹل فیصلہ تھا کہ جس کی فکر امیر المؤمنین کے ساتھ جڑی ہوگی، جو اپنے دامن جوڑ کے رکھے گا، خدا اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، خدا اسے آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باقی آج سے سلام دی رہبر کبیر سید مجتبی خامنائی بلند در سلوات۔ باقی آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہماری نوجوان نسل علماء کے پاس آتی تھی کہ قبلہ ہمارا مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے۔ وہ تو صدیوں سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، ماتم کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے علم پہ مذاق، کبھی آپ کے گریہ پہ مذاق، کبھی آپ کے ماتم پہ مذاق، کبھی حجت خدا کے لیے مذاق کہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام ہے پردہ غیب میں ہے۔ کبھی آپ کے عریضے لکھنے کا مذاق کہ ہاں بھائی عریضے لکھتے ہو اور پانی میں ڈالتے ہو،
کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارے عریضے ملتے ہیں کہ نہیں. وہ تو لکھنے والے سے پوچھو نا، اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں. کہ پھر پانی میں کیوں پھینکتے ہو؟ ہم نے کہا جناب پانی وہ چاہے سمندر کا ہو یا دریا کا ہو، مقام طہارت ہے. پانی سے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، اور خط کسی پاک ہستی کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو حوالے بھی اسی کے کیا جائے گا جس کا کام ہی پاکیزگی کا کام ہے. اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم نے کہا وہ قرآن پڑھ دو کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ان کا کام تھا بچے کو صندوق میں ڈالنا، اللہ کا کام تھا موسیٰ کو پہنچانا. ہمارا کام ہے عریضوں کو ڈالنا، اور خدا کا کام ہے جس کی طرف عریضہ جا رہا ہے. تو آپ کی ہر شے کا کیا اڑایا گیا؟ مذاق اڑایا گیا. اس مذاق سے بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کفار کا کام، اس کے لیے بھی تینوں خطرات ہیں: موجوں کی، لہروں کی آوازیں، جنگل سے درندوں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا خطرہ، دوسری طرف سے طوفان اور ہوائیں، درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں. لیکن 50 گز کے فاصلے پہ یہ بندہ کھڑا، اس کے دور کہیں سے اسے کوئی نور نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے. یہ اس روشنی پر اعتماد کرتے ہوئے اسی روشنی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ اندھیرے میں کھڑا ہے، اسے وہ نور اپنی طرف بلا رہا ہے. اسی نور کو امید کہتے ہیں جو حضرت حجت نے آپ کو دی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. تبھی رسول فرما ان الحسین مصباح الہدی. یہ جو نور ہدایت آپ شیعوں کو نظر آتا ہے، جو کبھی آپ کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے ہمارا کوئی مولا ہے جو پردے غیب میں موجود ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو اس کشتی کو آگے لے کر جا رہا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ اس مکتب کو آگے بڑھائے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر اس کائنات میں نظام اور حکومت الہی کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. تو یہ وہ جذبہ الہی تھا، یہ وہ سفینہ نجات تھا کہ آج کے زمانے بھی کفر اور ظلم کے مقابلے میں اگر خدا نے کوئی درسگاہ بنائی ہے، وہ درسگاہ ابا عبداللہ الحسین ہے. آپ اس درسگاہ کے سپاہی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، اپنی قدر و قیمت کو جانو. کہ فرما جب فرش عزا پہ عزادار آتے ہیں اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، ملائک اپنے پروں کو عزاداروں کی بیٹھی ہوئی جگہوں پہ جو خاک ہے اس سے مس کرتے ہیں. فرماتے جب یہ ملائک چلے جاتے ہیں تو وہ ملائک جو نہ آ سکے وہ خدا کو کہتے ہیں پروردگارا ہمیں بھی موقع دیا جائے. وہ حسین کی مجلس میں شریک ہوئے تو اللہ کہتا اگر مجلس میں شریک نہیں ہوئے تو کیا، جہاں جہاں سے عزادار گزرے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو جا کر مس کرو. اتنی قیمت ہے عزادار ابا عبداللہ الحسین کی، کیونکہ آپ مقام سرباز امام زمانہ رکھتے ہو. اگر آپ کی فکر ابا عبداللہ الحسین سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ رحمت الہی کا مظہر ہے. امیر المومنین کی حدیث میں نے اس دن پڑھی کہ فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے 100 جز ہیں، ایک جز صرف خدا نے اس کائنات میں ظاہر کیا ہے، 99 جز خدا نے عالم برزخ اور قیامت کے لیے رکھے ہیں. لیکن وہیں پہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو برداشت کر سکیں، لیکن اس 99 جز کو خدا نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. وہ 99 جز پروردگار عالم نے آل رسول کو عطا کی ہیں. اب خدا کی وہ 99% اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو در حسین ابن علی سے آ کے جڑ جاؤ. یہ رحمت کسی کو نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو جڑے ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کے دروازے سے. کل میں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا کہ ماں کے دل میں اگر رحمت ہے تو کس کی وجہ سے؟ پروردگار عالم کی وجہ سے. یہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں ماں کا کمال نہیں ہے، یہ خدا ہے
جس نے ماں کے دل میں محبت کو ڈالا ہے۔ یہ باپ صبح سے شام تک اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ اس باپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس محبت و رافت خدا کا کمال ہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تیرا کمال ہے تو فرش عزا پہ آیا ہے، یہ بھی خدا کا کمال ہے کہ خدا نے تیرے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اگر یہ باب رحمت خدا ہیں تو ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ خدا کے ساتھ جوڑیں۔ اور شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کیا کرے؟ خدا سے دور کرے۔ ایک حربہ شیطان کا یہ ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے وہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ وہی کام جو یزید نے کیا کہ بی بی زینب کو کہے کہ خدا نے علیاذ باللہ خدا نے تجھے اسیر بنایا، خدا نے تیرے بھائی کو مارا، خدا نے تیرے بچوں کو مارا، اور بھی اس سے بدتر الفاظ کہے جو میں ممبر سے بیان نہیں کروں گا۔ لیکن بی بی زینب کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ یزید و بنو امیہ کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ وہ مصیبتوں اور بلاؤں کو، تقصیرات عالم کو کس پہ ڈالتے ہیں؟ خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بی بی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتو الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں سے آپ کی زندگی میں اگر رحمت، اگر برکت چاہتے ہو، اگر 100 سال کا سفر دنوں میں آپ طے کرنا چاہتے ہیں، جذب خدا ہونا چاہتے ہیں، اس روش بی بی زینب کو اپنائیں۔ وہ روش یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو، کبھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو۔ اگر زندگی میں کچھ برا ہوتا بھی ہے، نسبت خدا کی طرف نہیں دیا کرو، نسبت اپنے عمل کی طرف دیا کرو۔ کہ کل شاید یہ واقعہ بتایا کہ نہیں، امام ہادی کا چاہنے والا جب گھر سے نکلا، ہاتھ زخمی ہوا، گھوڑا سائیڈ سے گزرا، اس شخص کا پاؤں لگا، اس کا کاندھا زخمی ہوا، رش میں پھنس گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، امام کی خدمت میں آیا اور فوراً کہا کہ مولا آج کا دن بڑا نحس دن تھا۔ امام نے فرمایا تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور اوپر سے تو تقصیرات عالم کو دن پہ ڈال رہا ہے کہ بھئی دن کا کیا قصور ہے کہ دن نحس ہو یا اچھا ہو۔ امام نے فرمایا یہ جتنی مصیبتیں تیرے اوپر آئی ہیں، تھوڑی سی نگاہ اپنے اعمال پہ کر، یہ بول کہ میرے عمل کی وجہ سے میری زندگی میں مصیبت ہے، اور اللہ کی راہ میں استغفار کر، پھر خدا سے امید رکھ کہ پروردگارا امن یجیب المضطر اذا وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ دعائے پوری دعائے کمے کہ امیر المؤمنین کسی گنہگار کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ گناہ تو کیے پر شہوت میں آ گیا، اس نے گناہ تو کیے غافل تھا، اس نے گناہ تو کیے شیطان کے دھوکے میں آ گیا، پھر مولا اس نے کوئی بھی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا۔ اے خدا کیسے تیرا دشمن ہو سکتا ہے جو تجھے سجدہ کرے، جو زباں پہ تیرا نام لے، جو نماز پڑھے، جو خیر و خیرات کرے، ایسا بندہ تو پھر کہتے ما ہاکذا الظن بک، اے خدا میں تیرے لیے ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، تو ایسے کو جہنم میں ڈالے جو زباں سے سبحان اللہ کہے، جو آنکھوں سے تیرے کعبے کی زیارت کرے۔ اور آغا مظاہر کرائے ہیں، رسول عادے کرائے ہیں، رسول خدا کی حدیث میں فرماتے زندگی میں جو بھی ہو زبان سے اچھے جملے ادا کیا کرو۔ بعض لوگ
لوگ ہیں گھر سے نکلے کالی بلی دیکھ لی کہ پتہ نہیں آج تو کچھ الٹا سیدھا ہونے والا. شاہ جملے کیا ادا کیا کرو, اچھا ادا کیا کرو. دوسرا یہ جو جنتریاں اور منتریاں نکلیں, یہ جنتر منتر, یہ ہم کیونکہ بر صغیر میں رہتے ہیں تو ہندوؤں سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہیں. ان کی رسومات, ان کی چیزیں اتنی ہمارے اندر آ گئیں, نکالتے نکالتے سالوں سال دن اچھا ہے. کوئی اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے سرے سے. یہ خلاف حدیث اور خلاف قرآن ہے. نہ کوئی دن نحس ہوتا ہے, نہ کوئی دن اچھا ہوتا. بھئی دن کا کیا قصور ہے؟ مولا فرماتے حدیث سے مولا ہے, جس دن انسان گناہ نہ کرے اس دن انسان کے لیے یہ یوم العید ہے. جا رہے ہیں مولا علی کا لشکر میں ایک سپاہی تھا, وہ مشہور تھا ستارہ شناس کے نام. لوگ جاتے تھے اس سے فال نکلواتے تھے کہ جنگ جاتا ہے. یہ سیدھا آیا امیر المومنین مولا علی لشکر کو تیار کر رہے ہیں, جنگ پہ چلنا ہے, جنگ نہروان ہے. اور فوراً آ کر کہا کہ علی ابن ابی طالب آج جنگ پہ نہیں جائیے. امام نے کہا کیوں؟ کہ آج کے دن بڑا نحس ہے. کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ میرے رب نے تو نہیں کہا. قرآن تو یہ کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہو تو کس پہ توکل کرو؟ والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مسکرا کر امیر المومنین نے کہا, مولا نے کہا اچھا آج نہ سے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کل آج ہار جائیں گے تو ہم نے کہا اچھا علی کے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے ولی سے جیت جائیں گے. ایک ہی دن میرے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے وہ جیت جائیں گے. امام نے پورے لشکر کو کہا تیار ہو جاؤ اور آگے بڑھو اور کہو تاریخ لکھتی ہے جو فتح جنگ کے نہروان میں علی کو ملی, کسی جنگ میں ایسی فتح علی کو نہیں ملی. فرمایا نعمتیں ملیں تو اس پر بھی خوش نہ ہوا کرو, اور مصیبتیں بھی آئیں تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو. جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے, جب بھی جاؤ وہ اپنے مصائب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. 20 سال پہلے ہم اتنے امیر تھے, ابا اتنے امیر تھے, دادا اتنے امیر تھے, فلاں خبیث ہمارا رشتہ دار تھا, سارا مال. بھائی چلا گیا تو چلا گیا. ما فاتکم, جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا. نہ وہ زندگی واپس آتی ہے, نہ وہ پیسہ واپس آتا ہے, نہ وہ لوگ واپس آتے ہیں. ختم. دنیا نام ہی فنا کا ہے. چلو کل چلا گیا, اگر آج ہوتا مر جاتے تو پھر بھی چلے جانا تھا. ہمیشہ کوئی امیر تو نہیں رہتا نا, کل مر جاؤ گے یہی مال پھر چلا جائے گا, موت کے بعد گھر بھی چلا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں وضح الموت علی اہل الدنیا. فرمایا موت نے بڑا مذاق اڑایا اہل دنیا کا. مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کہ یہ سمجھ رہے تھے سب کچھ ہمارا ہے, موت نے آ کے پانی پھیر دیا ان کے اوپر کہ نہ گھر تمہارا تھا, نہ اولاد تمہاری تھی, کچھ بھی تمہارا نہیں تھا. دنیا تو محل گزر ہے. فرما بے وقوف لوگ ہیں, جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ بیٹھ کر روتے ہیں. پھر فرمایا اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو. غالباً دعا ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں عرفاء اور زہداء کے لیے. فرماتے ہیں پروردگارہ تیری مقادیر, تیری تقدیریں اتنی تیز تیز بدلتی ہیں کہ بندے کو کسی نعمت پہ بھی خوش ہونے نہیں دیتی, اور تیری بلائیں بھی اس طرح سے بدلتی ہیں کہ کسی کو بلا میں مایوس ہونے نہیں دیتی. نہ تیری بلا ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ تیری خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں. کہ خدا نے کسی کو مال دیا وہ متکبر بن جائے, خدا نے کسی کو صحت دی وہ تکبر میں آ جائے. صحت مند بندہ, چلتا پھرتا بندہ, ہٹا کٹا بندہ, اچانک خدا ایسی بیماری دیتا ہے کہ بستر ریز ہو جاتا ہے.
مطلب اس نعمت پر بھی غرور نہ کیا کر. حسین ترین بندہ ایسی اسکن کی بیماری آتی ہے, حسن چلا جاتا ہے, کبھی اس حسن پر بھی ناز نہ کیا کر. ایک غریب بندہ اچانک کوئی لوٹری نکلتی ہے, ایک دن میں امیر بن جاتا ہے. فرمایا کوئی بلا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی, حالات رد و بدل میں رہتے ہیں. اگر نعمت دی ہے ان شکر تم شکر ادا کیا کر, اور اگر مصیبت یہ ماسا مصیبت اگر مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی زینب مصائب کربلا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ حسن کی طرح دیکھ رہی ہیں, جمال کی طرح دیکھ رہی ہیں, کیونکہ زینب کو بھی پتا تھا یہ کرب و بلا کی بلا ہمیشہ نہیں رہے گی. زینب کربلا کے بعد حسن عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی حسین پہ مصیبت تو آئی ہے, لیکن خدا اسی کربلا کو رحمت کا دروازہ بنا دے گا, حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بنا دے گا. یہی کربلا کونے کونے میں جا کے ہدایت کے پیغام کو پھیلائے گی. آج حسین نے ایک یزید کو پریشان کیا ہوا ہے, کل حسینی سارے یزیدوں کو پریشان کر دیں گے. یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں. ان کی نگاہیں محدود نہیں ہیں ایک واقعے تک, اس کے بعد کو دیکھ رہی ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی تو پریشان ہے نا کہ بیٹے کو کیا ہوگا, سب کو مار. اللہ نے کیا کہا, اللہ پہ توکل کر, بیٹے کو اس قنداق میں ڈال اور رہا کر دے صندوق کو پانی کے اندر. کہتے ہیں جب صندوق آیا تو فرعون اور بی بی آسیہ دونوں بیٹھے تھے اور صندوق کو دیکھ رہے تھے. جب آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو فوراً اللہ سے اچھی امید لگائی, کہا یہ بچہ میری زندگی میں راحت لائے گا, میری زندگی میں نعمت لائے گا. کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھی, بچے کو دیکھ کر فوراً اس نے زبان سے اچھے جملے جاری کی. کہتے فرعون نے جیسے دیکھا, فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا. جس نے جو سوچا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا. اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا, برا سوچو گے تو برا ہوگا. اللہ سے ہمیشہ کس کی امید رکھا کرو, اچھے کی امید رکھا کرو. مصیبت میں بھی خدا سے اچھے کو امید رکھا کرو. حدیث معصوم بھی ہے, فرمایا جس مومن کو بخار بھی ہوتا ہے خدا اس کے بخار کی وجہ سے اس کے کئی مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر مومن ہے, کوئی بھی تکلیف آپ کو ایسے نہیں آتی. اگر آپ 10 سال بیماری میں جکڑ جکڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے, یہ 10 سال کا بھی اللہ کے دربار میں کیا ہے, حساب و کتاب ہے. اور مومن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف میں بھی چلے جاتے ہیں تو کیونکہ خدا چاہتا ہے اسے جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں دوں, جب برزخ میں اٹھے اسے نعمتوں سے مالا مار کر دوں. ہاں, ساری تکلیفیں دنیا میں, ہر دکھ اور تکلیف جو آپ کو ملتا ہے اس کی جزا پروردگار عالم کے دربار میں لکھی ہوئی ہے. تو کبھی بھی زندگی میں اللہ کے لیے برا نہ سوچا کریں, ہمیشہ زبان سے اچھے جملوں کو ادا کیا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہاں پہ حدیث معصوم ہے, ہمیشہ ذکر بھی وہ کریں جو معصوم سے منقول ہو. آج 100 لوگ ذکر بتانے والے, فلاں پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو, لیکن ڈائریکٹ اگر معصوم کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے کیا بنا دیں, اسلوب بنا دیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں نعمت بھی آئے, برکت بھی آئے. مولا فرماتے عجبت لمن فزع من 4, مجھے حیرت ہے لوگوں پر جو زندگی میں 4 مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتے. اگر یہ ذکر کریں ان کی زندگی کی یہ 4 مصیبتیں کیا ہو جائیں, مشکلات دور ہو جائیں. فرمایا کیف لا یفزع الی 4, 4 چیزوں پہ. اگر مشکلات میں گرفتار ہو, لفظ مشکل, بزنس کی مشکل ہے, گھر کی مشکل ہے, روڈ پہ جا رہے ہو کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ پڑی ہے, فرمایا کتنا اچھا ہو جب ان مشکلات میں گرفتار ہو تو کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ ہی میرا وکیل ہے, اللہ ہی میرا حساب و کتاب کرنے والا ہے. میرے لیے کافی کس کی ذات ہے, پروردگار عالم کی ذات ہے. مولا فرماتے کیوں, کیونکہ فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها, میں نے خود سنا خداوند متعال سے کہ خدا خود کہتا ہے کہ جو یہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل,
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اس جملے کے کہنے کے بعد خدا اس کی زندگی کو نعمتوں اور فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو زندگی میں، پریشانی ہو، یہ ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ پھر فرمایا عجبت لمن اختم کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے، مولا فرماتے ہیں اس انسان پر جس کی زندگی میں غم ہے، بے انتہا غمگین ہے، کوئی ایسی مصیبت آئی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے دل نہیں بات کرنے کا، اتنا غمگین ہے کہ جب غمگین ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس کتنے غمگین تھے، تک و تنہا تھے، اللہ نے کسی نبی کو اس طرح قید نہیں کیا جس طرح یونس کو کیا۔ اور سوچتے ہو کس وجہ سے کیا؟ اپنے بندوں کی وجہ سے کیا۔ اتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت یونس نے اتنی تبلیغ کی، اثر ہی نہیں ہو رہا، آخر میں اللہ کا نبی غضبناک ہو کہ خدا میری قوم پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے کہا ایک ہفتے کے بعد میں عذاب بھیجوں گا، اور جیسے خدا نے کہا بھیجوں گا، اللہ کے نبی نے ایک ہفتہ صبر نہیں کیا، کیونکہ نبی کا وجود باعث رحمت ہے۔ خدا جب عذاب بھیجتا تھا پھر نبی کو کہتا تھا اس بستی سے باہر چلا جا، تو رہے گا تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب ایک ہفتے کی مہلت بھی تو تھی نا، ایک ہفتہ بھی حضرت یونس محنت کر سکتے تھے، زحمت کر سکتے تھے، ایک بندے کو عذاب سے بچائیں، لیکن 2-3 دن میں یونس نکل کے چلے گئے۔ فَوَزَّنُونَ ذَهَبًا مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ مچھلی کا ساتھی غصہ کر کے نکل گیا اور یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا۔ فرمایا ہم نے مچھلی کے پیٹ میں اسے کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ اور کتنے دن، بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں زیادہ، جب حضرت یونس کو مچھلی نے باہر نکالا، کھال اتنی نرم ہو چکی تھی کہ نہ دھوپ کو برداشت کر پا رہے تھے۔ 40 دن کوئی بندہ ایک ایسی جگہ پہ بند رہے، اور کس طرح نکلے؟ جب یہ ذکر پڑھا، حضرت جبرائیل نے آ کر سکھایا کہ کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی سے بڑا غم ہو، مولا فرماتے ہیں عجب، تو مولا فرماتے مجھے تعجب ہے، یہ بندہ غمگین ہے، کبھی اس کے در پہ جاتا ہے، کبھی فلاں کے در پہ جاتا ہے، جو در باعث نجات ہے اسے تو پکارتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فتح۔ مشکلات ہوں تو کہو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ غمگین ہو جاؤ، بیٹی کا غم ہے، بیٹے کا غم ہے، مال کے چھننے کا غم ہے، کوئی بھی غم ہے۔ بعض میں ہے 7 مرتبہ آیت اللہ قاضی تو اپنے شاگردوں کو جو علم عرفان سیکھتے تھے کہتے تھے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے کم از کم 700 مرتبہ، ہاں زیادہ نہیں، 100 مرتبہ۔ اور اس کے فوائد ہیں، وہ ٹاپک موضوع نہیں ہے، بہت زیادہ ذکر کے فوائد ہیں، انسان کہے فرمایا فإنی سمعت، کیونکہ میں نے خدا سے سنا، بقولہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ جب یونس نے یہ کہا تو خدا کہتا ہے ہم نے اجابت بھی کی اور یونس کو اس غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تیسری چیز فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے یہ ڈر ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے۔ آپ بزنس کی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا بندہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ بیٹی کا رشتہ کروا رہے، آپ کو نہیں پتا لڑکا صحیح ہے نہیں ہے، ریسرچ کر دی، پھر بھی آپ پریشان ہو کہیں مجھے دھوکہ دہی نہ ہو جائے، میرا مال لے کے نہ چلا جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، سفر پہ جا رہا ہوں اگلا بندہ مجھے دھوکہ نہ دے، کہیں پہ سو رہا ہوں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میری جیب سے کوئی چیز نکال کے نہ لے جائے، مجھے نہیں پتا، دھوکہ نہ ہو جائے۔ فرمایا عجبت لمن مکر بہ، سے پتا نہیں کہ میں دھوکے میں آؤں کہ نہیں۔ قولہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔
جب بھی کوئی معاملہ کرو ریسرچ کر لی، لیکن اب بھی دل میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے تو فوراً جملے یہ زبان پہ لاؤ کہ خدا یہ امر میں کس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ فرما فإنی سمعت اللہ جل وتقدس یقول بعقبها فوقاه اللہ سیئاتہ، پھر میں نے اللہ سے سنا، اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے معاملات کو کیا کر دیا، صحیح کر دیا۔ چوتھی چیز فرمایا عجب تو مجھے حیرت لمن اراد الدنیا وزینتها، جو یہ چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملیں، حلال زینتیں، حرام نہیں، جو یہ چاہتا ہے مجھے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملے، کیف لا یفزع الی قولہ تبارک و تعالی، کیسے وہ اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کرنے سے خدا انسان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر حدیث معصوم اس کے ذیل میں فرمایا ایک بھائی امیر ایک بھائی غریب ہے، ایک مومن امیر ہے ایک مومن غریب ہے۔ فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو، کبھی حسد میں مبتلا نہ ہوا کرو۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا بڑا گھر دیکھا فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں کو جاب میں ترقی ملی، فلاں گریڈ کا آفیسر بن گیا ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے تو معصوم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ ذکر کرو گے اور بغیر حسد کے کرو گے کہ خدا تم نے فلاں کو عطا کیا ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، کہ ذکر کے کرنے کے بعد خدا وہ نعمت تجھے بھی عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر حاسد نہ بنا کرو۔ کبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کی نگاہ کس پہ ہونی چاہیے، پروردگار عالم پہ ہونی چاہیے۔ امید معدن خزائن کس کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ میں اور اللہ میں نعمت دینے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح خدا عطا کرتا ہے اسی طرح آپ عطا کرتے ہیں، بس ایک فرق ہے کہ آپ اس کے معبود ہیں، وہ آپ کا خالق ہے۔ لیکن خدا نے آپ کو کیا بنایا ہے، معدن الخزائن بھی بنایا ہے، اللہ نے مظہر صفات بنایا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہی کچھ اہل بیت خدا سے لے کر ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ یہ فرش ادائے ابا عبداللہ الحسین ہے، دنیا چاہیے تو حسین، آخرت چاہیے تو حسین، سب کچھ اس در سے خدا انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن مانگنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ مانگا کیسے جائے، کچھ امام کے واقعات ہیں، کل ذکر کروں گا کیونکہ تفصیل میں جائیں گے، مصائب کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ دیکھو جناب حر نے خطا کی، گناہ کیا، لیکن سوال ہے پھر حر نے معافی کیسے مانگی؟ کربلا پڑھو، کربلا پہ عمل کرو، اپنے اندر حر والا مزاج پیدا کرو۔ جب یہ مزاج آ جائے گا، پھر اگر امام حسین حر کو دے رہے ہیں ہمیں نہیں دیں گے؟ ہاں؟ بہت بڑے عالم دین کہتے رسول خدا جب اسیر کرتے تھے جنگی قیدیوں کو، رحمت للعالمین تھے نا، کہتے جب پتھر مارے گئے تو رسول کا صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک بد دعا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں وہ نبی ہوں ہی نہیں جو بد دعا دے، میں ہمیشہ اپنی قوم کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے مبعوث ہی نہیں ہوا کہ میں بد دعا دوں۔ یہودی قیدی لکھنا پڑھنا آتا تھا، نبی کہتے تھے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ آزاد کر دوں گا۔ کہتے یہ ڈیلی آتا تھا سکھاتا تھا، کئی دن گزر کر نہیں آیا، نبی نے کہا کہاں گیا یہ جوان؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار ہو گیا ہے، کہ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے گھر پہنچے، بستر پہ بیمار، سمجھ گئے آخری وقت اس کا حالت احتضار ہے، مر جائے گا۔ نبی اس کے سرہانے پہ بیٹھے، یہودی قیدی ہے۔ رسول نے فرمایا تیرا کئی مسلمانوں پہ احسان ہے، تم نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، مصطفیٰ بھی تجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، شہادتین کہو، میں تجھے جنت کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہتے جوان بے ہوش ہوتا تھا، پھر ہوش میں آتا تھا۔ جب رسول نے یہ کہا، اس نے ایک نگاہ رسول کو دیکھا، اس کے ماں باپ کھڑے تھے اس کمرے کے اندر، اس نے پھر ایک نگاہ اپنے باپ کو دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ نبی سمجھ گئے دل تو ہے، ماں باپ کے سامنے کیسے کہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، نبی نے پھر دعوت دی، اس کا باپ سمجھ گیا
بیٹے کے قریب آیا کہ بیٹا اگر تیرا دل ہے محمد کو ماننے پہ میں تجھے نہیں روکوں گا، اگر تیرا دل ہے میں تجھے نہیں روکتا۔ جیسے باپ نے کہا، اس نے رسول خدا کو دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے جو ایک یہودی کے لیے رسول اتنا پریشان ہو، جسے آخر دم تک کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور جیسے اس کی روح بدن سے نکلی، اس کے والدین کو کہا اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگائیے گا، میں مسلمانوں کو بلاتا ہوں، اس کو غسل ہم خود دیں گے، کفن ہم خود دیں گے، تدفین رسول خدا نے خود کی۔ جو تازہ مسلمان کے لیے اتنا فکر مند ہو، کیا وہ ہمارے لیے فکر مند نہیں ہوگا؟ دعا ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں کہ پروردگارا اگر تو مجھے جہنم میں بھیجے گا تو میرے جہنم میں جانے سے خوش کون ہوگا؟ تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، لیکن اے خدا مولا فرماتے ہیں اگر تو ہمیں جنت میں بھیجے گا کون خوش ہوگا؟ تیرا نبی خوش ہوگا۔ تو اے خدا تو بتا تو کسے خوش کرنا چاہتا ہے، شیطان کو یا اپنے نبی کو؟ ہاں، یہ نگاہ اہل بیت کی، یہ نگاہ رسول خدا کے لیے یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ، یقیناً ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو یہ فرمائے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا جنت میں نہ چلا جائے۔ عزادار حر کو پتا تھا خطا کی، خلاصہ کر رہا ہوں، لیکن توبہ کی۔ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوب۔ توبہ کو مذاق نہیں بنایا کرو۔ امام رضا فرماتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہ ان کی توبہ ایسے ہے جیسے یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آج توبہ کرتا ہے پھر فوراً جا کے گناہ کرتا ہے۔ کہ کون سی توبہ؟ کا توبۃ النصوب، ایسی توبہ کہ پھر پلٹ کے گناہ کی طرف نہ جاؤ، دوست بن جاؤ خدا کے، ابا عبداللہ الحسین کے خالص غلام بن جاؤ، شرم کھاؤ اپنے آقا سے کہ میں کیسے پھر ایسے مولا کو ناراض کروں۔ حور نے توبۃ النصوب کیا، گناہ کیا تھا، آیا ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، لشکر کا سردار تھا۔ بعض تو میں نے پڑھا ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے نکلا، 1/3 لشکر یزید اس کے کنٹرول میں تھا، سردار تھا۔ سب نے سمجھا کہ حر نے اٹیک کیا ہے ابا عبداللہ پہ، پہل کی اس نے لشکر حسین پہ۔ کہتے جب خیموں کے قریب پہنچا اس نے خود کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور جب نیچے گرایا، بعض اپنے اساتذہ کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا، حر نے اپنے جوتے اتارے، جوتوں کو گردن میں ڈالا۔ یہ رسم تھی عرب میں۔ حضرت موسیٰ گئے نا اللہ کی ملاقات کے لیے، کہا فخلع نعلیک، احترام الہی ہے، توبہ کی نشانی ہے، جوتیوں کو اتار کے رب کی دربار میں آؤ۔ کہ اپنے جوتے گردن میں ڈالے، بیٹے اور غلام کو کہا ہاتھوں کو باندھو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھو۔ جب امام حسین ہمارے پاکستان کے خطیب پڑھا کرتے تھے کہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کی آوازیں آئیں، آنکھیں بند تھی دیکھ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر، کہا ہوا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، علی اکبر آپ کو استقبال کے لیے آئے۔ بھائی نے کہا اللہ اکبر، کا حسین آ گئے؟ کہا عباس علمدار استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ غلام بھائی بیٹے تینوں نے کہا اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کا خود حسین استقبال کے لیے۔ کہ جب بالکل میرے قریب آئے تو مجھے بتانا۔ شامِ خوشبوئے وجود ابا عبداللہ کو محسوس کیا حر نے۔ امام حسین نے حر کے ہاتھوں کو تھاما، کہا کہ حر ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی؟ عرض کی مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس میں نہ جاتے، اے کاش میں آپ کی سواری۔ شرمندہ ہے، اظہار شرمندگی۔ فرمایا حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ دیے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ کہ سینے سے لگایا، کہ حر حسین نے تجھے معاف کیا، لیکن کہتے ہیں آنسو تھے جو حر رخسار سے بہے جا رہے تھے۔ امام نے تسلیہ دی، حر بس کر دے اتنا رونا، جنت کی بشارت دے رہا ہوں، معاف کر دیا۔ یہ خاندان رافت و رحمت کا جیسے تو نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن روئے جائے۔ کہ حر رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا اتنی اجازت دیں،
کہ میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔ کہا اور میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں بیٹیوں نے معاف کیا۔ کہ مولا خود معافی مانگ کے تسلی کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا اور میں سمجھا نہیں کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو؟ کہ مولا مجھے ایک آواز بھولتی نہیں ہے کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ادب ہور تھا جس کی وجہ سے ہور بنا۔ واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک طرف ادب ہور، دوسری طرف رأفت و رحمت حسین کہ کہتے ہیں جب جنگ لڑتے لڑتے سرزمین کربلا پہ گرا تو امام حسین اس کے بدن پہ پہنچے۔ 3-4 صحابی ہیں جس پہ ابا عبداللہ الحسین ان میں سے ایک اور ہے۔ فرمایا اس کے زخمی سر پر حسین نے اپنی اماں زہرا کے رومال کو باندھا۔ کبھی سوچا کرو جون کے سر پہ نہیں باندھا، سعید کے سر پہ نہیں باندھا، زہیر کے سر پہ نہیں باندھا، وہب کے سر پہ نہیں باندھا، اور جس نے راستہ روکا تھا اس کے سر پہ حسین نے رومال باندھا۔ صرف یہ بتانے کے لیے یہ وہ تھا جس نے میری اماں زہرا کا ادب کیا تھا۔ کہ حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ عجیب جملہ میرے استاد نے کہا حسین کو تھا کہ کہیں نہ کہیں ہر کے دل میں یہ شعبہ بھی ہو کہ حسین نے مجھے یہ جملہ کیوں کہا کہ تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے۔ ماں تو ہر کی بھی تو ہے نا۔ جناب سیدہ کا ادب احترام بڑا، لیکن ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے بڑا ادب دل میں رکھتا ہے۔ تو کہا کہیں نہ کہیں ہر کے دل میں یہ سوال نہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں کہا کہ تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے۔ کہتا ہے حسین نے یہ بھی دل سے نکالنے کے لیے ہر کا سر اپنی جھولی میں رکھا اور فوراً ہر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دیا کہ کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام ہر رکھا۔ کہ کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ حسین تیری ماں کا احترام نہیں کرتے۔ ہر نے ہر کی ماں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ حسین ابن علی ہیں، یہ باب رحمت اللہ الواسعہ ہیں، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہر بن کے حسین کے در پہ آؤ۔ یہ اپنی باہوں کو پھیلا کے ہر گنہگار کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ آپ کے در پہ ہم خیرات مانگنے آئے ہیں۔ فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتے ہیں۔ سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی سب مل کے سلام حسین کی صدا بلند و سلام علی علی ابن وعلی اولاد
وعلى أصحابه میرا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پہ جو مدینے سے حسین مولا کے ساتھ چلے جو کربلا میں حسین کا سہارا بنے جس نے جگہ جگہ نام حسین کو بلند کیا میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے کسی بیمار امام کو نکالا تھا امام زمانہ فرماتے مومن جب جب میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو خدا کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا ام المصائب بی بی زینب جب بھی کوئی لاشا مولا خیمے میں لاتے تھے سب سے پہلے اپنی بہن زینب کو بلاتے تھے علی اصغر کا بدن لائے کہاں ہو میری بہن زینب قاسم کا بدن لائے کہاں ہو میری بہن زینب سکینہ بے قرار ہوئی کہ سنبھالو زینب بڑی عجیب شخصیت ہے بی بی زینب کی فضا کہتی ہیں جب اکبر کا لاشا تھا سب سے پہلے رونے والی زینب جب قاسم کا لاشا آیا سب سے پہلے مرثیے پڑھنے والی بی بی زینب